ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور وہ 23 برسوں میں وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہی۔ آج کے ایک عام انسان کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ خدا کی کتاب کیسے ہے، تو ہم اس کو کیسے جواب دیں گے؟ تو میں یہ آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایمان کی بات تو ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں جو ایمان کی بات بھی ہم مانتے ہیں اس کو ہم انڈرسٹینڈ بھی کریں، وہ ہمارا علم بن جائے، ہمارا یقین بن جائے۔ اس پہلو سے خود قرآن مجید کیا فرماتا ہے، یا اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسرے دلائل ہیں، تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کی طرف کچھ رہنمائی کریں ہماری۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اس سوال کے عام طور پہ دو طریقوں سے جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جس میں یہ جو دعویٰ ہے نا کہ یہ خدا ہی کی کتاب ہے، اس کی دلیل کے طور پہ خود سے دلیل فراہم کی جاتی، یعنی اگر میں صحیح لفظ استعمال کروں کہ دلیل خود سے پیدا کی جاتی۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس میں قرآن نے جو دلیل دی ہے اسی کو پھر بیان کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے خیال میں کہ یہ دوسرا طریقہ زیادہ مناسب بھی ہے، معتبر بھی۔ یعنی پہلا تو یہ ہوا نا جو عقلی لحاظ سے ہم کسی کو دلائل میں سے اس کی مثال دے دیتا ہوں جی۔ آپ کے سامنے۔ سورہ الانبیاء کی ایک آیت ہے جس میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اب بعض لوگ اس آیت کو پڑھ کے یہ کہیں گے کہ دیکھو، انسان نے اپنے علم کی بنیاد پہ ایک دریافت کی جس کو بگ بینگ تھیوری کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ تھیوری تو آج لوگوں نے سمجھی یا دریافت کی، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے اس کا ذکر کر دیا، چنانچہ یہ اس بات کی دلیل ہو گئی کہ یہ کلام خدا کا کلام۔ تو ایک طریقہ یہ ہے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ڈیوائن بک ہے۔ تو میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں، اس لیے کہ بیان کرنے والا قرآن سے محبت بھی رکھتا ہے اور بہت خلوص کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، لیکن اس بات کو قرآن میں پہلے بیان ہونا چاہیے۔ قرآن ہو یا کوئی کتاب بھی، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں نا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مروزی انداز میں اس کو پڑھیں۔ مروزی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جیسا کہ ہے آپ اس کو اسی طرح سے دیکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو خود سے خیال ذہن میں رکھتے ہیں، آپ اس تناظر میں قرآن کو بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ والا جو معاملہ ہے لوگ کرتے کہ سائنسی دریافتیں قرآن میں سے دریافت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہاں تک اس کو لے جاتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ یہ علمی طریقہ نہیں، دوسرا اس اعتبار سے کہ یہ قرآن کا جو اصل مدعا و مفہوم ہے نا، اس کو بھی بگاڑنے کی وجہ بنتا ہے۔ یعنی اصل مفہوم جاتا رہتا ہے اور کوئی دوسری بات اس میں سے برآمد ہونے لگتی ہے۔ ایک اور وضاحت بھی آپ کر دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی کہ یہ جو آپ نے پہلی بات کہی نا کہ دعویٰ ایک قائم کیا جائے اور اس کو ثابت کیا جائے، تو اس میں آپ کی مثال تو آپ نے قرآن مجید ہی کے ایک استعمال سے دی، لیکن بعض اوقات تو یہ ہوگا نا کہ کوئی صرف ایک عقلی استدلال یا مقدمہ بنا کے ثابت کرنے کی وہ بھی کوشش۔ عرض کرتا ہوں، جی میرا خیال پہلے اس کو ہم دیکھ لیں، آخر تک پہنچائیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ والی جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ کس تناظر میں قرآن کے اندر آئی؟ وہ ایک عام سا مشاہدہ ہے، انسانی مشاہدہ۔ وہ یہ ہے کہ بھئی تم روز ہی دیکھتے ہو کہ زمین اور آسمان، مطلب کوئی اس میں آسمان بھی سپاٹ نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس میں کوئی سوراخ نہیں نظر آ رہا ہوتا، یہی معاملہ ہوتا ہے زمین کا۔ لیکن یکا خدا کے حکم سے بارش کا امر ہوتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان بھی پھٹ گیا، اور اس کے نتیجے میں پھر زمین نے بھی اپنی کوکھ کھول دی۔ تو یہ تم روز ہی مشاہدہ کرتے ہو زندگی کے پیدا ہونے کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بڑی فطرتی اور مشاہداتی یا تجرباتی دلیل کہہ لیجیے، اس کو سنا کر یہ کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح کل بھی جب اگلی دنیا کا قیام ہم کریں گے تو اسی طریقے سے ہم دوبارہ زندگی پیدا اور یہ کر لیں قرآن گے۔ کا بہت عام موضوع ہے، عام موضوع یہ مثال بارش کی، زندگی کی، موت سے زندگی کے پیدا ہونے کی، یہ بہت عام قرآن ہے۔ اب اس میں اب بات چھڑ گئی تو میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، رتق اور فتق، کانت رتقن ففتقناہما، اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے رتقن کا کہ زمین آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، فتقناہم اور ہم نے ان کو پھاڑ دیا۔
یہ جو جڑنا ہے نا یہاں رت جس کے لیے استعمال کیا ہے، یہ جڑنا وہ نہیں ہے جیسے کہ دو چیزیں باہم جڑ جاتی ہیں، یہ اس کے لیے استعمال نہیں ہوتا عربی زبان میں۔ عربی زبان میں مثال کے طور پہ کوئی آپ نے جوڑ لگانا ہے، کسی سوراخ کو بند کرنا ہے، تو وہ آپ بند کر دیتے ہیں نا، یہ اصل میں رتق ہے، مرمت اس کی۔ کوئی شگاف ہے، کوئی دراڑ آ گئی، پھٹن آ گئی، اس کو آپ نے جوڑ دیا، یہ رتق ہے۔ اور جو ہے نا فتق، فتق اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ پھٹنا یہ نہیں ہے جس کو ہم بلاسٹ کہتے ہیں یا ایکسپلوژن کہتے ہیں، بگ بینگ تھیوری تو میں وہ بیان ہو رہا ہے اس سے مراد۔ ہاں، وہ اصل میں پھٹ جانا ہے۔ اور اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو رتق اور فتق کے لفظ ہی واضح کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس آیت کو بنیاد بنا کر بگ بینگ تھیوری تک لے جا رہے ہیں اس کو، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن کا ڈیوائن ہونا ثابت کر رہے ہیں، یہ سرے سے مقدمہ ہی ٹھیک نہیں۔ اسی ذیل میں بلکہ ایک اور آیت بھی ذہن میں آتی ہے نا، فی اللہ شق فاطر السماوات والارض، اس کو بھی بڑے بڑے اہل علم بیان کرتے ہیں، یہ والی آیت بگ بینگ کے لیے۔ اس میں لفظ فاطر، فطر جو ہے نا وہ بھی لطف کی بات کہ فتق کے معنی میں ہی ہے، یعنی ترجمہ تو اس کا ایسے ہی آپ کر سکتے ہیں کہ زمین اور آسمان کو پھاڑنے والا۔ کیا تم اس اللہ کے معاملے میں شک کرتے ہو کہ جو زمین و آسمان کو پھاڑنے والا ہے؟ پھاڑنے والا کا مطلب ہے جیسے کہ نمودار کرنے والا۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کے میں آپ سے عرض کروں، یہ جو فاتر ہے نا یہاں بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ لفظ کے اندر تجرید بھی واقع ہو جاتی، یہ خاص مفہوم اس کا۔ ہاں، تو اب یہ فاتر یہاں پھٹنے کے معنی میں بھی نہیں، یہاں صرف اور صرف اصل میں خلق کے معنی میں، یعنی ترجمہ یہ بنے گا کہ تم اس اللہ کے معاملے میں شک کر رہے ہو جو زمین و آسمان کا خلق کرنے والا خالق۔ تو یہ دو آیتیں بنیاد بناتی ہیں۔ میں ایک وہ اپروچ واضح کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک طریقہ یہ ہے قرآن کے متعلق اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ خدا ہی کی کتاب ہے، اس میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ قرآن کا تجویز کردہ طریقہ نہیں، بلکہ اس دلیل کو باہر سے خود سے جنریٹ کیا گیا ہے۔ ہاں، قرآن کے اندر سے اس کو برآمد کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال اس کا اثر ہوتا ہے لوگوں اور یہ ہے کہ آپ کوئی علم یا بلیف لے کے، جو ایک سائنسی بلیف ہو سکتا ہے، وہ علم لے کے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ اس کی روشنی میں آپ اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ پر وہ اثر ہوتا ہے کہ یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جب وہ سائنسی دریافت لے کر آپ جاتے ہیں نا اس آیت میں، تو تب آیت آپ کو وہ مفہوم دیتی ہے، اس سے پہلے نہیں دے رہی ہوتی۔ بالکل اس سے پہلے دے ہی نہیں رہی ہوتی۔ یعنی اس سے ہم اس بات کو مانتے ہوئے اگر آگے چلیں کہ قرآن کے پڑھنے میں اس کے صحیح علمی مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بالکل ایک کلین سلیٹ ہو کے، ایک لوح سادہ بن کے قرآن کے پاس چلے جائیں اور اپنے سب علم کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور پھر قرآن ہی کو بتانے دیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہاں، بالکل اسی طرح یہی معروضی طریقہ ہوگا قرآن کو یا کسی بھی دنیا کی کتاب کو پڑھنے کا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ میتھڈ ہم نہیں اختیار کریں قرآن کے خدائی کتاب کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ جو طریقہ کار ہے یہ بہت لوگوں نے آج کے زمانے میں اپیل بھی بہت کرتا ہے، مطلب لوگ سنتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، بعض لوگ جذباتی ہو کے مسلمان بھی ہو جاتے ہیں یہ اس اپروچ سے، اس لیے کہ نتیجہ خیزی نظر آ رہی ہے نا، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو۔ لیکن علمی طریقے سے اور ایک سچے طالب علم کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پھر آپ اس کو یہ ایڈوائز نہیں کریں گے، مناسب نہیں ہے یہ طریقہ۔ وہ جو خالص استدلالی طریقہ ہے، عقلی استدلالی طریقہ ہے، ابھی ہم قرآن کے براہ راست مطالعے کی طرف نہیں آئے، آپ نے جیسے فرمایا تھا کہ وہ بھی ایک دعویٰ، اس کی میں ایک نظیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ مثلا یہ کہنا کہ ہر دنیا کی کتاب کچھ وقت کے بعد بوسیدہ ہو جاتی ہے یا اس میں سے غلطیاں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، قرآن اس کے مقابلے میں وہ کتاب ہے کہ جس میں یہ معاملہ نہیں ہوا 1400 سال سے۔ اب یہ بات چاہے اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ قرآن کی فراہم کردہ دلیل نہیں۔ یہ جس طرح ہمارے یہاں علم الکلام پیدا ہوتا ہے نا، تو اس میں یہ شرط نہیں لازم سمجھی جاتی کہ ہم اپنے اوپر یہ پابندی لگا لیں کہ اپنے سارے دلائل ہم قرآن کے اندر سے یا سنت کے یا حدیث کے اندر سے نہیں، اس میں کچھ عقلی استدلالات بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ صحیح بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری مثال اصل میں اس کی ہم لے سکتے ہیں کہ جس میں دعویٰ ثابت بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں اس کو اوائڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ شاید یہ مناسب اس اعتبار سے نہ ہو کہ یہ جو سوال ہے یہ آج کا سوال تو نہیں، پرانا سوال ہے، بلکہ نزول قرآن کے وقت ہی
سامنے آیا اور قرآن نے اس کو ایڈریس کیا، تو وہ جواب جو قرآن اس کا دے رہا ہے سب وہ سے کیوں پہلے نہ تو ان کو سمجھنا چاہیے. دے وہ کیوں نہ دے. بالکل ٹھیک. ہاں، بلکہ اس میں آپ سے عرض کروں، یہ سوال بھی تھوڑا سا اور کھولا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہم اس طریقے کو اختیار کر لیں جو دوسرا میں تجویز کرنا چاہ رہا ہوں، پھر سوال یہ ہوگا کہ اس زمانے میں یہ سوال کیسے ہوا. مثلا یہ ہوتا تھا نا، قرآن اتر رہا ہے تو قرآن ایسے تو نہیں اترا کہ آسمان سے فرشتے اترتے ہوں مقدس اوراق لے کر اور ہر ایک کو وہ حوالے کر دیتے ہوں. قرآن ایسے نہیں اترا. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا. چنانچہ اب یہ سوال پیدا ہونے کی وجہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ چونکہ منکرین اور کفار کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں نا اس قرآن کو، تو ان کے لیے کہنے کا موقع پیدا ہو گیا کہ بھئی خدا نے ہم کو براہ راست تو یہ نہیں دیا تو اس شخص نے ہے. تو اب وہ دیکھیں کیسے اعتراض کریں گے. وہ پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام جو شخص پیش کر رہا ہے نا، یہ اس کا ہے. وہی پیدا کرنے والا پہلا سوال اسی نے لکھا. ہاں، اس کا خود ساختہ ہے، من گھڑت ہے، یا جو بھی لفظ وہ استعمال کریں. تو چونکہ یہ ہم کو دے رہا ہے نا، سنا رہا ہے، تو اس لیے اسی کا ہے، تخلیق کردہ. دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ اس کا نہیں ہے تو پھر کسی اور جگہ سے آیا ہے، وہ خدا نہیں، کسی اور نے الہام کیا. کسی اور نے الہام کیا ہے. اس کی میں ابھی مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دو حصے ہو گئے اس سوال کے. تیسرا یہ ہوگا کہ یہ خدا کا نہیں ہے، ان اللہ کا نہیں. تو قرآن ان تینوں پہلوؤں اسی پر تو کہا نا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے، تو یہ تو افترا کر رہے ہیں. یعنی ہاں جی، یہ کہا گیا کہ یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ خدا نے مجھ پر نازل کیا اور یہ خدا کا کلام ہے. ہاں جی. تو اب ان تینوں پہلوؤں سے، یہ سوال کے جو تو تین پہلو ہیں، قرآن نے ان تینوں کو الگ الگ آپ کہہ لیں ایڈریس کیا ہے، ان کے جوابات دیے ہیں. تو میرا خیال اگر اسی منطقی ترتیب سے ہم چلیں جو قرآن نے قائم کی ہے، تو یہ ایک خوبصورتی خاص پیدا ہو جائے گی ہماری گفتگو کے اندر بھی. اور قرآن کی ایک برکت بھی ہے کہ ہم گویا کہ علم الکلام نہیں یہاں بیان کر رہے، بلکہ اس کے اندر سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہم جب وہ دیکھیں قرآن خود ان سوالوں کے کیا جواب دیتا ہے، اپنے صحیح سٹریسز کے ساتھ، کس کانٹیکسٹ میں کیا بات وہ کر رہا ہے، اور پہلے والوں نے کیا اعتراض کیے تھے اور آج وہ کتنے ویلڈ ہیں. اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ بہت سارے مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اس کا جواب ہے اس طرح توجہ لوگوں نے کم کی ہوتی ہے اور وہ بہت مؤثر ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، پہلا سوال یہ اعتراض ان کا کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے لکھا ہے، تو گویا کہ ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ خود سے شوق ان کو ہوا، دلچسپی ہوئی سنانے کی، انہوں نے دھونس جمانے کے لیے بس اللہ کا نام لے دیا. یہ ایک اعتراض. اس کا جواب قرآن نے اس طرح سے دیا، کہا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبل. بھائی دیکھو، ایک لمبی عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری، یعنی میرا بچپن تمہاری آنکھوں کے سامنے، لڑکپن، جوانی، سب تم نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ میں اپنی زندگی کے اس عمر رسیدگی کے مرحلے پہ پہنچ گیا، اور اب تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں خدا کا نام لے. تو یہ میری زندگی، میرا ماضی گواہ ہے اور تم شاہد ہو اس کے. آج تک تو مجھے کیا کہتے رہے؟ صادق کہتے رہے، سچا کہتے رہے. تو یکا یک کیا ہوا کہ جب میں نے کلام اللہ تمہارے سامنے پڑھا اور تم نے مجھے میرے جھوٹ کی نسبت کرنا شروع کر دی. تو قرآن نے ایک تو اس پہلو سے اس کا جواب دیا کہ بھئی دیکھو، تمہاری گفتگو میں ہی تضاد ہے. تم جس شخصیت کے بارے میں گویا کہ ایک مسلمہ حقیقت کے طور پہ مانے ہوئے ہو کہ یہ شخص صادق ہے، سچا ہے، اور آج تک کبھی جھوٹ کا تجربہ اور مشاہدہ نہیں ہوا، اس کے متعلق اور اس عمر کے حصے میں آ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے جھوٹ باندھا. یہ جواب. افلا تعقلون، عقل سے کام لو، سمجھو تو صحیح کیا کہہ رہے. اچھا، دوسرا اس میں یہ پہلو بیان کیا کہ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ایک ذاتی شوق ہے، ان کی دلچسپی ہو گئی ہے اس وقت کہ وہ قرآن کو پیش کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی یہی آیت پڑھی ہے. اب بھی میرا ماضی تمہارے سامنے، کبھی اس طرح کے اشغال میں مصروف رہا، کبھی مجھے شوق ہوا اس طرح کا، اس طرح کی محفلوں میں گیا ہوں، کبھی اوراد و وظائف کیے ہوں یا چلہ کشی کی ہو، میڈیٹیشن مراقبے میں بیٹھا ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اس لیے کہ جو شوق ہوتا ہے نا آدمی کا، دلچسپی، وہ بھی یکا یک نہیں ہوتی. یعنی اب آپ دیکھیں نا، آپ ایک
مذہبی پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں ایک شوق سے، تو ایسا تو نہیں ہوا کہ ابھی سے آپ نے زندگی میں پہلا فیصلہ لیا اور آپ یہاں بات کرنے کے لیے بیٹھ گئے. یوں نہیں، آپ کا ماضی گواہ ہے واضح طور پر کہ اس کے کچھ نہ کچھ نشانات، کچھ نہ کچھ آثار آپ کو دکھائی دیتے ہیں آپ کے. تو کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، بھی عقل کرو، یہ کیا کہہ رہے ہو تم. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس بالکل حوالے فطری دلیل ہے ہاں بہت نیچرل سی کہ میرے جو اشغال رہے ہیں پہلے، زندگی تمہارے سامنے ہے، دن رات کیسے گزارے ہیں، میں نے اگر کچھ تعلیم حاصل کی ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھا ہوں، فکر و فلسفے کی میں نے کوئی باتیں کی ہیں، اور یہ جو اس نیچر کا کلام میں پیش اب کر رہا ہوں، میں نے 40 برس سے پہلے بھی ایسی کوئی باتیں کی ہوں، اور پھر میرا جو کردار رہا ہے، دونوں باتیں ہیں. دونوں آگے